المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته المتقدس بنعوت الجبروت عن شوائب النقص وسماته والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المؤيد بساطع حجته وواضح البينات وعلى آله وأصحابه هداة طريق الحق وحماته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين المكين المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور سرور سروراں حامی بے کساں غم گسار جہاں دستگیر زمان احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد ذویل احتشام محترم محتشم سامعین کرام، اللہ جل مجدہ کا شکر ہے جس نے اپنے فضل و کرم اور اپنے لطف و احسان سے ہم لوگوں کو آج کی اس خوبصورت بزم میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمارا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے عبدالسمیع بھائی کا اس خوبصورت بزم کو سجانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس بار جب عبدالسمیع بھائی تشریف لائے تھے مجھے دعوت دینے کے لیے، تو میں نے عرض کیا کہ کیا موضوع ہونا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ جو آپ کو موضوع لگے وہ آپ اس پر آپ نے بیان کرنا ہے۔ تو میں نے چاہا کہ عقیدہ توحید کے حوالے سے چند باتیں میں آپ کو بتاؤں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت میری زبان پر کلمۃ الحق کو جاری فرمائے۔ عقیدہ توحید و رسالت یہ اسلام کے بنیادی عقیدوں میں سے ہے۔ اسلام اور ایمان کی عمارت عقیدہ توحید و رسالت پر ہی قائم ہے۔ عقیدہ توحید یہ الفاظ اور معانی کا گورکھ دھندا نہیں ہے، نہ ہی کیل و کال ہے، بلکہ یہ تو عقیدے سے بڑھ کر ایک کیفیت اور ایک حال ہے جو انسان کے اندر سے پھوٹتا ہے۔ اب یہ اس طرح اگر آپ بیٹھیں گے تو مجھے بڑا افسوس ہوگا کہ مجھے ایسے ماحول میں گفتگو آتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت زندہ باد۔ آپ میرے ساتھ چلیں گے تو پھر ہم بہت دور تلک چلیں گے، ورنہ آپ نے سبحان اللہ ختم کر دینی ہے، میں نے سمجھ جانا ہے کہ اب آپ تھک گئے ہیں۔ اور ویسے ہی آپ تھکے ہوئے ہیں، جمعہ کا دن ہے، ہاف ڈے ہوتا ہے، ہمارا تو نہیں ہوتا، آپ کا ہاف ڈے ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے جمعے میں بھی خطاب کرنا ہے، پھر مغرب کا درس قرآن بھی ہے، اب یہ بھی ہے، تو یہ اللہ کا کرم ہے۔ تو اس لیے آپ ایسے مسکراتے چہرے مجھے نظر آئیں تاکہ پھر میں گفتگو کو آگے بڑھا سکوں۔ میں نے عرض کیا عقیدہ توحید یہ الفاظ و معانی کا گورکھ دھندا نہیں ہے، نہ تو کیل اور کال کی بات ہے،
یہ عقیدے سے بڑھ کر ایک حال اور ایک کیفیت ہے جو انسان کے من سے پھوٹتا ہے۔ عقیدہ توحید وہ لذت آشنائی ہے جو انسان کو ہر خوف اور ہر غم سے آزاد کر کے اللہ کا بندہ بنا دیتا ہے۔ بقول اقبال کہ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے سوکے خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ تو یہ عقیدہ توحید وہ لذت آشنائی ہے جو انسان کو تمام عالم سے بیگانہ کر کے اللہ کے حضور جھکنے والا بنا دیتی ہے۔ بقول حالی کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ حقیقت توحید تو یہی ہے۔ یہ توحید ایک نور باطن ہے جس کو عبادت و ریاضت اور ذکر اور فکر سے جلا ملتی ہے، پھر وہ اللہ کا بندہ اللہ کی صفات کا مظہر بن کر اس کائنات میں چلتا پھرتا ہے۔ لیکن بدقسمتی ہماری، ہم جس دور زوال میں رہ رہے ہیں اس دور زوال میں عقیدہ توحید اس حال اور اس کیفیت سے محروم ہو چکا ہے، اور اس کی محرومی کی وجہ سے جو موحدین ہیں، توحید پرست ہیں، ان کی طبیعتوں میں ترشی آ گئی ہے، ان کی طبیعتوں میں سختی آ گئی ہے، ان کی طبیعتوں میں کبر آ گیا ہے، اور ان کی طبیعتوں میں نخبت آ گئی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ ہی یہ ہے کہ انہیں عقیدہ توحید کی اس لذت کو محسوس ہی نہیں کیا۔ آج ہمارا یہ دور زوال، اس دور زوال میں موحدین جو پائے جاتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت یہ آپس میں متضاد ہے، ان کا آپس میں ایک کلیش ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے عقیدہ توحید عقیدہ رسالت کے بغیر سمجھ ہی نہیں آتا۔ یہ دونوں عین یک دیگر ہے، اور لازم و ملزوم ہے کہ توحید سے آشنائی اسی کو مل سکتی ہے جو در مصطفیٰ سے آشنا ہو، اور جو در مصطفیٰ سے آشنا نہیں وہ کبھی بھی توحید کی اس لذت کو پا نہیں سکتا۔ موحدین کی طبیعتوں میں یہ جو علمی مغالطے آئے، آج ہم نے ان علمی مغالطوں پر بحث کرنی ہے۔ عقیدہ توحید کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی الوہیت اور اللہ رب العزت کی ربوبیت اور اللہ رب العزت کی خالقیت میں اس کو یکتا سمجھنا، اس کو واحد سمجھنا اور اسے متصرف حقیقی سمجھنا۔ یہ آج ہمارا اس دور میں یہ بات جو ہے پائی جاتی ہے کہ عقیدہ توحید وہ ہوتا ہے کہ جس میں جو ہے رسولوں سے منہ موڑ لیا جائے، انبیاء سے منہ موڑ لیا جائے، اللہ کے محبوب بندوں سے اعراض کر لیا جائے۔ وہ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہم نے عقیدہ توحید سے اصلاً آشنائی حاصل ہی نہیں کی۔ اس لیے آئیے سمجھتے ہیں عقیدہ توحید و رسالت کا آپس میں ربط کیا ہے، اور اسی حوالے سے تین مغالطے ہیں جو لوگوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ویسے مغالطے تو بہت ہیں، لیکن آج کے اس مختصر وقت میں ہم ان تین مغالطوں پر بحث کریں گے۔ آپ کے سامنے میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، بلکہ پوری سورت میں نے تلاوت کی ہے، اور اس کا نام ہے سورہ توحید۔ سورہ اخلاص بھی اس کو کہتے ہیں اور سورہ توحید بھی اس کو کہتے ہیں۔ اس سورت میں اللہ رب العزت نے اپنی توحید اپنے بندوں کو سکھائی ہے، اور اپنی توحید کے متعلق اپنے بندوں کو ایک عجیب انداز اور ایک عجیب اسلوب میں اللہ رب العزت نے بتایا ہے۔ کیا فرمایا؟ قل هو اللہ احد۔ یہ اصول یاد رکھ لیجئے، اللہ رب العزت جب اپنے بندوں کو کوئی حکم دینا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے، یا تو ڈائریکٹ بندوں سے بات کر لیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو یہ کرو یہ نہ کرو۔ کبھی کہتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔
تو کبھی تو ڈائریکٹ بات کر لیتا ہے اور کہہ دیتا ہے، لیکن یہاں پر جب عقیدہ توحید اللہ نے سمجھانا تھا اور بندوں کو اپنی توحید کی معرفت دینی تھی اور اپنا واحد ہونا اور احد ہونا اور صمد ہونا بتانا تھا، تو اللہ رب العزت نے بندوں سے ڈائریکٹ بات بولیے نہیں کی. یہ نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا ھو اللہ احد، اے ایمان والو وہ اللہ ایک ہے. یہ بھی نہیں کہا یا ایھا الناس ھو اللہ احد، یہ بھی نہیں کہا کہ اے لوگوں جان لو وہ اللہ ایک ہے. اللہ رب العزت نے اپنے اس اسلوب کو چھوڑ کر اپنے حبیب کو خطاب کیا اور فرمایا محبوبم قل، آپ کہیے ھو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. آپ کہیے کہ وہ اللہ ایک ہے. یہاں سے توحید اور رسالت کا جو ربط ہے وہ ہم نے سمجھنا ہے. اللہ نے سب سے پہلا لفظ فرمایا قل، اے پیارے آپ کہیے، آپ بتائیے، آپ انہیں سمجھائیے، میری توحید ان تک پہنچائیے. کیا توحید مالک؟ ھو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. کیا لفظ ہے؟ وہ اللہ ایک ہے. وہ اللہ. ہمارے ہاں اردو زبان میں جب لفظ وہ بولا جاتا ہے تو آپ کو پتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے جو دور ہو. کوئی اگر مجھ سے پوچھے بھئی معین بھائی کہاں بیٹھے ہیں تو میں کہوں گا یہ بیٹھے ہیں. لیکن اگر کوئی پیچھے بیٹھا ہو اور ان سے پوچھے بھئی عبدالسمیع بھائی معین بھائی کہاں بیٹھے ہیں تو وہ کہے گا وہ بیٹھے ہیں. چونکہ وہ استعمال ہوتا ہے دور کے لیے، وہ استعمال ہوتا ہے دور کے لیے اور یہ استعمال ہوتا ہے قریب کے لیے. اب رب فرما رہا ہے پیارے کہیے وہ اللہ ایک ہے. ہم نے سوال رکھ دیا، ہم نے کہا مالک کیا تو وہ ہے؟ کیا تو ہم سے دور ہے؟ اس نے کہا نہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تو تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں. میں تو تمہارے اتنے قریب ہوں جتنے تمہاری جان بھی تمہارے قریب نہیں ہے. تو مالک اگر تو اتنے قریب ہے تو پھر اپنے آپ کو وہ کیوں کہتا ہے؟ جب قریب اتنے ہیں تو وہ کیوں؟ یہ ہونا چاہیے تھا. اور دوسری بات بھی یاد رکھیے، لفظ وہ بولا جاتا ہے جو غائب ہو، جو حاضر ہو موجود ہو اس کے لیے کہتے ہیں یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے، اور جو غائب ہو اس کے لیے کہتے ہیں وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے. تو یہاں وہ بولا جاتا ہے غائب کے لیے، وہ بولا جاتا ہے دور کے لیے، وہ ہو گیا. اب وہ بولا جاتا ہے غائب کے لیے. مالک تو بتا، تو ہم سے غائب ہے؟ تو ہم سے غائب ہے کہ تو اپنے آپ کو کہتا ہے وہ؟ تو اس نے کہا نہیں، قرآن پڑھو، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جس جانب بھی نگاہ دوڑاؤ اسی جانب میرا جلوہ پاؤ گے. جس جانب بھی دیکھو میرا جلوہ تمہیں اسی جانب نظر آئے گا. مشرق میں دیکھو تو میں یہاں، مغرب میں دیکھو میں یہاں، شمال جنوب میں دیکھو، جس سمت بھی نگاہ اٹھاؤ تو میں ہر جگہ ہوں. تو مالک اگر تو حاضر بھی ہے اور تو قریب بھی ہے تو پھر اپنے آپ کو وہ کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ وہ آتا ہے غائب کے لیے، وہ آتا ہے دور کے لیے. ہمیں نہیں سمجھ آئی تو اس نے کہا اگر میری توحید اور میری ذات کی معرفت سمجھنی ہے تو یاد رکھ لو دو طریقہ کار ہے، یا تو اپنی عقل سے مجھے سمجھو، یا تو اپنی عقل سے مجھے سمجھو، اور اگر تم عقل سے مجھے سمجھنا چاہو میں ہوں وہ. اگر تم اپنے علم سے سمجھنا چاہو میں ہوں وہ. اگر تم اپنے فہم سے سمجھنا چاہو میں ہوں وہ. اگر تم اپنی حس سے سمجھنا چاہو میں ہوں وہ. تو مالک اگر ہم عقل سے سمجھنا چاہیں، علم سے سمجھنا چاہیں، فہم سے سمجھنا چاہیں تو وہ ہے. تو یہ کب ہوتا ہے؟ تو یہ کب ہوتا ہے؟ یہ جو قربت ہے تیری کیسے پتا چلے؟ فرمایا اگر عقل سے آؤ قربت نہیں ملے گی، معرفت نہیں ملے گی.
میری توحید نہیں ملے گی. تو مالک اگر عقل سے تجھے پا نہیں سکتے، حس سے تجھے محسوس نہیں کر سکتے، نگاہوں سے تجھے دیکھ نہیں سکتے، اور قوت شامہ سے تجھے سونگھ نہیں سکتے، اور اپنے فہم سے تجھے سمجھ نہیں سکتے، تو تیری معرفت کیسے ملے؟ تیری قربت کیسے ملے؟ تجھ تک کیسے آئے؟ فرمایا اگر مجھ تک آنا ہے، عقل کی سواری پر نہ آؤ، علم کی سواری پر نہ آؤ، دلیل کی سواری پر نہ ہو. تو مالک اگر تیری معرفت چاہیے ہو، تیری قربت چاہیے ہو، تیری محبت چاہیے ہو، تجھ سے عشق چاہیے ہو، تیرا در چاہیے ہو، تو ہم کہاں جائیں؟ عقل کو چھوڑ دیا، علم کو چھوڑ دیا، فہم کو چھوڑ دیا، ادراک کو چھوڑ دیا، ہم کہاں جائیں؟ فرمایا تم ہوا سے نہ ابتدا کرو، مجھے سمجھنے کی ابتدا ہوا سے، کیونکہ اگر ہوا کے پاس آؤ گے، ہوا تمہیں بتائے گا میں دور ہوں، ہوا تمہیں بتائے گا میں غائب ہوں، تو مالک ہم کہاں جائیں؟ فرمایا تم آؤ قل کے پاس، تم آؤ قل کے پاس. تو مالک یہ قل کیا ہے؟ فرمایا یہ در مصطفیٰ ہے، یہ در مصطفیٰ ہے. اگر تمہیں میری قربت چاہیے تو در مصطفیٰ سے ملے گی. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. فرمایا پیارے جب یہ لوگ تیرے در کے منگتے بند کرائے، سَأَلَكَ تیرے منگتے بند کرائے، جھولی پھیلا کر تیرے در پر آئے، مجھے اور کیا کرے؟ پوچھے، کیا پوچھے؟ انی میرے متعلق پوچھنے آئے. فَإِنِّي قریب، تو بتانا میں قریب ہوں، میں قریب ہوں. مالک تو کب قریب ہوگا؟ تیری قربت ہم محسوس کب کریں گے؟ تیری معرفت تک کب پہنچیں گے؟ فرمایا جب تم آؤ گے قل کے پاس، جب تم آؤ گے تو مالک ہم نے کہا یہ قل کیا؟ فرمایا یہی ہے در مصطفیٰ، اور جو اس در پر ہے آیا اسی کو ملا ہے خدا، اور جو اس در سے پھر گیا خدا اس سے پھر گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت. اس قل نے بتایا کہ اللہ کی معرفت کے لیے رسالت کا ذریعہ ضروری ہے. بغیر در رسول کے کوئی اس کے در تک جا، اگر کوئی جانا چاہے تو وہ کہتا ہے میں ہوں غائب. تو مالک اگر تو غائب ہے تو پھر تو حاضر کب ہوتا ہے؟ کب پتہ چلتا ہے کہ تو قریب ہے؟ تو کہا دیکھو اگر تم میرا مارنا دیکھنا چاہو کہ میں کیسے مارتا ہوں، تو میں تو ہوں وہ، تم دیکھ نہیں سکتے، تو تم جاؤ در رسول پر، میرے رسول کا مارنا دیکھو، وہی میرا مارنا ہے. قرآن نے کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. پیارے وہ جو آپ نے پتھر کنکریاں پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں، خدا نے پھینکی. مالک ہم چاہتے ہیں کہ تجھ سے بیعت کرے، اب تو ہے غائب، بیعت کیسے کرے؟ کہا در رسول پر جاؤ، رسول کے ہاتھ میں ہاتھ دو، رسول کا ہاتھ ہی میرا ہاتھ ہے. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. پیارے جو تیرے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہی میرے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. تو اس سے یہ بات پہلا نقطہ جو ہمیں سمجھ آیا وہ یہ کہ اللہ کی معرفت کے لیے وسیلہ مصطفیٰ ضروری ہے. وسیلہ مصطفیٰ. اب اپنی گفتگو کا آغاز کرنے لگا ہوں کہ وسیلہ ضروری ہے قرآن کے مطابق. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ تک جانا ہے تو وسیلہ ڈھونڈو، وسیلہ تلاش کرو.
کہ بغیر وسیلے کے وہ بولیے نہیں ملتا. اب وسیلہ ہے ضروری خدا تک جانے کے لیے، اور ہمارے ہاں بولی جاتی ہے کہ وسیلہ ہے شرک. یہ پہلا مغالطہ عقیدہ توحید کے بعد ہے. وسیلہ کیا ہے؟ شرک. یہ کہا جاتا ہے، اور میں یہاں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، بڑی توجہ سے سنیے گا. جو کہے وسیلہ شرک ہے، یہ بات خود شرک ہے. جو کہے وسیلہ شرک ہے، یہ بات خود شرک ہے. آپ کہیں گے حضرت وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ دیکھیے وسیلہ ہے ذریعہ، ما یتوسل بہ الی الشیء. وسیلے کا عربی زبان میں لغت میں معنی ہوتا ہے جس کے ذریعے کسی تک پہنچا جائے، جس کے ذریعے کسی کی قربت حاصل کی جائے. تو وسیلہ ایک ذریعہ ہے، وسیلہ ایک سبب ہے. یوں سمجھیے منزل تک جانے کے لیے وسیلہ ایک راستہ ہے. اب اگر خدا ہو وسیلہ، خدا ہو وسیلہ، اور یہ کہتے ہیں شرک ہے. کیوں بھائی، کیوں شرک ہے؟ کہ اس لیے کہ اصل وسیلہ تو ہے خدا. اب خدا تک پہنچنے کے لیے کسی کو وسیلہ بنایا تو شرک ہو جائے گا، کیونکہ یہ صفت خدا کی ہے. اس لیے مخلوق میں پائی جائے تو یہ شرک ہو جاتا ہے بقول ان کے. تو ہم کہتے ہیں اگر خدا کو ہی وسیلہ بنا لیا تو وسیلہ تو ہوتا ہے منزل تک جانے کا راستہ. تو پھر ہمیں جواب دیا جائے منزل کیا ہے؟ وسیلہ تو خدا ہوا. پھر کس جانب جانا ہے آپ نے؟ ہمارے ہاں وسیلہ ہے انبیاء، ہمارے یہاں وسیلہ ہے اولیاء، ہمارے یہاں وسیلہ ہے نیک اعمال. اس لیے کہ ہم ان کے ذریعے اللہ جو ہماری منزل ہے ان تک جاتے ہیں. اور اگر اللہ ہی وسیلہ ہے تو پھر کہاں جانا ہے؟ شیطان کے پاس، کیونکہ پھر منزل تو وہی ہو گئی نا. اللہ ہی راستہ بن گیا تو پھر منزل کیا ہوئی؟ اس لیے اصول یاد رکھ لیجئے کہ وسیلہ مخلوق ہوتی ہے، اور مخلوق کے ذریعے ہی خدا تک پہنچا جا سکتا ہے. جب آپ یہ بنیادی اصول سمجھ گئے کہ وسیلہ اور ذریعہ ضروری ہے، اور اس کے بغیر شریعت اور اسلام میں اللہ تک جانے کا کوئی تصور موجود نہیں ہے. اب وہ کہتے ہیں جی اگر وسیلہ اتنا ہی ضروری ہے تو پھر وسیلہ تو کافر بھی لیتے تھے اپنے بتوں کا. خود قرآن مجید میں ہے، انہوں نے وہ کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، کہ ہم ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ ان کے ذریعے ہم خدا کی قربت حاصل کر لیں. یہ کافر لوگ کہتے تھے، یعنی کافروں کے ہاں بھی یہ تصور موجود تھا کہ اللہ تک جانے کے لیے واسطہ اور وسیلہ یہ کافر بھی مانتے تھے. اور دلیل کیا تھی؟ دلیل یہ دیتے تھے ما نعبدہم. جب ان سے پوچھا جاتا بھئی واسطہ اور وسیلہ تو ضروری ہے، یہ تمہارا جو ہے دعویٰ ہے، دلیل کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہم بتوں کو پوجتے اس لیے ہیں، بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے ہم خدا تک پہنچ جائیں. تو کہتے ہیں اب کافر بھی وسیلہ لیتے تھے، تم بھی وسیلہ لیتے ہو، پھر فرق کیا ہوا دونوں میں؟ تو اصول یاد رکھ لیجئے، بہت بڑا فرق ہے. اور وہ فرق کیا؟ وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم جن کو وسیلہ پکڑتے ہیں ان کی عبادت کرتے ہیں. کافر کیا کہتے تھے؟ کہ ہم جن کو وسیلہ بناتے ہیں ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، اور ہم جن کو وسیلہ بناتے ہیں ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ہم ان کی عظمت مانتے ہیں، ہم ان کی عبادت. آپ کسی بھی بندے سے جا کر پوچھیں کہ جن کو آپ وسیلہ بناتے ہو آپ اس کی عبادت کرتے ہیں، تو وہ فوراً کہیں گے نہیں بھائی ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں. تو پھر اگلا نقطہ سمجھیے تعظیم اور عبادت میں کیا فرق ہے. یہ دوسرا مغالطہ کہ آج تعظیم کو عبادت بنا لیا گیا اور پھر اس کو شرک قرار دے دیا گیا.
آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے عبادت کیا ہے اور تعظیم کیا ہے. یاد رکھ لیجئے دنیا میں کوئی بھی عمل عبادت بنتا ہی تب ہے جب نیت ہو. بغیر نیت کے کوئی عمل عبادت. آپ یہاں بغیر نیت کے لاکھ سجدے کریں، ایک سجدہ بھی آپ کا عبادت نہیں بنے. آپ بغیر نیت کے جا کر صدقہ کر کے آ جائیں، آپ کا صدقہ قبول ہی نہیں کیا جائے گا. اس لیے کہ عبادت بنتی ہی تب ہے جب اس کی کیا ہو. ہم جمعے میں کھڑے ہوتے ہیں، جمعہ کی نماز کے بعد تو صلاۃ السلام پڑھتے ہیں، کہتے ہیں وہ جی دیکھو انہوں نے ہاتھ باندھ لیے. اب ہاتھ باندھے جاتے ہیں قیام نماز میں، تو نماز میں ہاتھ باندھنا اللہ کے لیے، اب یہ کر رہے ہیں رسول کے لیے، اور یہ عبادت ہوا. عبادت میں کرتے ہیں ہاتھ باندھتے ہیں تو یہ عبادت ہوا. تو چونکہ یہ عبادت ہوا اس لیے یہ ناجائز ہے. اب ہم کہتے ہیں اللہ کے بندو ہمارے چھوٹے سے بچے سے پکڑو اور اس سے پوچھو بھائی یہ جو تو ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے تیری نیت کیا ہے. کبھی نہیں کہے گا نیت عبادت کی ہے، وہ تو کہتا ہے ادب مصطفیٰ میں کھڑا ہوں، تعظیم مصطفیٰ میں کھڑا ہوں. یہ تو ہمارا چھوٹا سا بچہ بھی اتنی بات کو جانتا ہے، آپ نہیں سمجھتے. تو پہلی چیز عبادت وہ ہوتی ہے، وہ عمل ہوتا ہے جو جس کے پیچھے کیا ہو، نیت عبادت کی ہو. دوسری چیز کوئی عمل عبادت تب بنتا ہے جب اس عمل کے اندر انتہا درجے کی عاجزی پائی جائے، انتہا درجے کی انکساری پائی جائے، انتہا درجے کی بندگی پائی جائے. اور تیسری چیز کوئی عمل عبادت تب بنتا ہے جب وہ خالصتاً اللہ کے لیے. اور ہم ان میں سے کوئی ایک بھی، ہم انبیاء کی، اولیاء کی اور اللہ کے نیک بندوں کی کیا کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں. اب آئیے تعظیم کا نقطہ ذرا قرآن سے سمجھتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کچھ لوگ کہتے پھرتے مجھے دیکھو یہ جو ہے نا بریلوی لوگ، یہ بریلوی لوگ یہ نبی کو اتنا بڑھاتے ہیں، اتنا بڑھاتے ہیں. دو بولیاں، بعض کہتے ہیں اتنا بڑھاتے ہیں کہ خدا سے ملا دیتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں اتنا بڑھاتے ہیں، اتنا بڑھاتے ہیں کہ خدا سے بڑھا دیتے ہیں. یہ دو لفظ آپ نے سنے ہوں گے، یا تو خدا سے ملا دیتے ہیں یا خدا سے بڑھا دیتے ہیں. یاد رکھ لیجئے یہ بولی کفر ہے. ایسا کہنا کیوں؟ اس لیے کہ بھائی اللہ کی تعظیم و عبادت کی کوئی حد نہیں. اگر آپ کو اپنے علم سے پتہ چل گیا کہ اللہ کی عبادت کی یہ باؤنڈری ہے، اللہ کی تعظیم کی یہ باؤنڈری ہے، اس سے بڑھایا تو شرک ہو جائے گا. بھئی اللہ تو لا محدود ہے، اس لیے اس کی تعظیم بھی لا محدود ہے. آپ نے کہا مصطفیٰ کو بڑھا دیتے ہیں تو مطلب اللہ کی کوئی حد تھی جس سے حضور کو بڑھایا، تو یہ تو خود آپ نے اللہ کو محدود کر دیا، یہ خود کفر ہے. بھئی اللہ کی تعظیم کی کوئی حد نہیں، اس لیے حضور کی جتنی بھی تعظیم کریں اللہ کی تعظیم سے بڑھ سکتی بولیے. اور قرآن مجید کا اگر آپ مطالعہ کریں تو قرآن نے تو حضور کی احترام کے لیے لفظ تعظیم بولا ہی نہیں. پورا قرآن اٹھا لیجئے، اللہ نے پورے قرآن میں حضور کے لیے تعظیم کا لفظ تو کیا لفظ استعمال کیا، تعزیر. فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ. یہ لوگ جس نبی پر ایمان لاتے ہیں وعزروہ، اس کی حد درجہ تعظیم کرتے ہیں. پھر ایک اور مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ. یہاں پھر رسول کے لیے توقیر کا لفظ ہے، تعزیر کا لفظ ہے، تعظیم کا لفظ نہیں ہے. آپ کہیں گے کیوں نہیں ہے؟ بھائی تعظیم تو ہم اپنے والدین کی بھی کرتے ہیں، تعظیم تو ہم اپنے استادوں کی بھی کرتے ہیں، تعظیم تو اپنے شیخ و مرشد کی بھی کرتے ہیں، تعظیم تو بڑے بھائی کی بھی کی جاتی ہے. تو تعظیم مخلوق کے لیے ہے، مصطفیٰ کے لیے اللہ نے تعظیم نہیں رکھی کہ کہیں مخلوق سے برابری نہ ہو جائے. اس لیے مصطفیٰ کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے تعظیم. صرف تعظیم نہیں، ہر درجہ ادب حد سے بڑھ کر
جن کی تعظیم کی جائے اس کو تعزیر کہا جاتا ہے۔ تو ہم حضور کی ہر درجہ تعظیم کرتے ہیں، اور یہ حکم خود کہاں سے آیا ہمارے پاس؟ قرآن سے آیا ہے۔ اور یہ جو حکم آیا ہے نا، اصول یاد رکھ لیجئے، اللہ کا ہر حکم قرآن مجید میں اس پر جو عمل صحابہ نے کر کر دکھایا، حد کر اللہ نے اپنے حبیب کے ادب کو بیان کرنے میں حد کر دی، اور صحابہ نے اس کو عمل کر کے دکھانے میں حد کر دی۔ اب آئیے ذرا صحابہ سے پوچھتے ہیں، بھئی یہ تعزیر ہے کیا؟ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی، بخاری شریف کی حدیث ہے، کافروں نے بھیجا، اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، جاؤ جا کر جو ہے حضور علیہ السلام سے صلح کا پیغام لے کر جاؤ، اور صلح کے پیغام پر دستخط کروا کر لا۔ عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، دور کھڑے ہو کر سکون سے بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھے ہوئے کیوں بیٹھے؟ صحابہ کا عمل دیکھے کہ صحابہ اپنے نبی کے ساتھ ان کا تعلق کیسا۔ اب وہ تعلق دیکھتے ہیں، صلح نامہ پر دستخط ہوتی ہے، حضرت عروہ بن مسعود ثقفی واپس جاتے ہیں اور کافروں کو جا کر بتا رہے، کیا بتا رہے؟ کہا خدا کی قسم، خدا کی قسم تم ان مسلمانوں سے جیت نہیں سکتے۔ کہا وہ کیوں؟ کہا واللہ لقد وفدت علی قیصر و کسریٰ، کہا اللہ کی قسم بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں میں گیا، اور بادشاہوں کے دربار میں ان کی جو تعظیم ان کے درباری کرتے تھے دیکھی، لیکن میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں جیسی تعظیم مصطفیٰ کے صحابہ اس کی کرتے ہیں دنیا میں کہیں نہیں ہوتی۔ ان لوگوں نے پوچھا کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا اللہ کی قسم وہ نبی جب اپنا تھوک مبارک پھینکتے ہیں زمین پر نہیں جاتا، صحابہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، ہاتھ میں جاتا ہے۔ تو کیا صحابہ کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ میں لے کر دور جا کر پھینک کر آتے ہیں؟ فرمایا نہیں، میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، وہ اپنے ہاتھوں پر ملتے ہیں، اپنے چہرے پر ملتے ہیں، اپنے پورے جسم پر ملتے ہیں، اور فرمایا جس کو نہ ملے جس کو وہ تھوک مبارک، کہا وہ اس صحابی کے ہاتھ پر ملتا ہے جس کو ملا ہے۔ اب مجھے بتائیے یہ تعظیم صحابہ کر کے دکھا رہے ہیں، اور فرمایا پھر یہی نہیں، وَإِذَا تَوَضَّأْتَ، فرمایا جب وہ وضو فرماتے تو وضو کا پانی بھی نیچے نہیں گرتا۔ کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، صحابہ دوڑ کر جاتے تھے اور ایسا لگتا تھا ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے اس پانی کو لینے کے لیے۔ یہ تعظیم ہے حضور کی جو صحابہ نے ہمیں کر کے۔ اور پھر آگے ایک اور روایت، آپ کو میں اشارہ دے رہا ہوں کیونکہ ہم نے بہت دور تک جانا ہے۔ ایک اور روایت، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نماز پڑھ رہے ہیں عصر کی، اور امام ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نہیں ہے موجود۔ کیوں نہیں؟ ایک قبیلے کی صلح کے لیے حضور تشریف لے گئے، حضور کو آنے میں دیر ہو گئی۔ حضرت سیدنا بلال حضرت ابو بکر صدیق کے پاس حاضر ہوئے، کہا آپ نماز پڑھا دیں، انہوں نے کہا تم تکبیر کہو میں نماز پڑھا دیتا ہوں۔ ادھر نماز شروع ہوئی، ادھر حضور تشریف لے آئے۔ اب ایک دو صفیں تو تھی نہیں، ہماری طرح کی مسجدیں تو تھی نہیں، ایک صف ہو دو صف ہو، وہ تو صحابہ تھے، یا تو مسجد میں ملتے تھے یا گھر میں ملتے تھے، ان کے مقام بھی یہ دو تھے، تو کئی صفیں تھی، مسجد نبوی بھری ہوئی تھی۔ اب حضور تشریف لے آئے، اب حضور جیسے ہی تشریف لائے جو سب سے آخر والے صحابی صف میں موجود تھے انہوں نے صف توڑ دی، صف توڑ دی۔ علماء نے یہاں بحث کی، امام علامہ بدر الدین عینی کو پڑھی ہے اور دیگر علماء، کہ بھائی ان کو کیسے پتہ چلا کہ حضور آئے، کیسے پتہ چلا؟ تو کہتے ہیں بھائی یہ تو ہر ایک صحابی کو پتا تھا، ہر ایک صحابی کو پتا تھا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جب کسی صحابی نے حضور کو ڈھونڈنا ہوتا تھا تو وہ کسی سے پوچھتا نہیں تھا کہ میرے مصطفیٰ کہاں ہے، راستے صاف بتاتے تھے کہ وہ ادھر گئے۔ وہ جو خوشبو تھی بدن مبارک سے وہ بتاتی تھی
کہ حضور اس طرف تشریف لے گئے ہیں تو کہتے ہیں وہ جیسے ہی حضور تشریف لائے مسجد نبوی میں پوری مسجد نبوی چمک اٹھی، معطل ہو گئی، صحابہ کو پتہ چل گیا کہ حضور آئے۔ اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ دراصل صحابہ یہ پہلی نماز پڑھ رہے تھے حضور کے بغیر، حضور کے بغیر، اب ان کا دھیان تو سارا حضور کی طرف لگا ہوا تھا، تو خوشبو جیسے آئی اتنا تو پتہ چل گیا کہ کوئی حضور آئے ہیں، لیکن وقت تب ہوا جب حضور قریب آئے، حضور قریب آئے تو جیسے ہی حضور قریب آئے صف توڑ دی۔ اب صرف صف ہی نہیں توڑی، یہ پہلی صف جو آخری صف تھی انہوں نے توڑ دی، اب انہوں نے آگے والوں کو اطلاع بھی دینی تھی، اطلاع بھی دینی تھی بھئی حضور آئے ہیں، تو اب انہوں نے کیا کرنا تھا، اب 50-60 بندے ایک صف میں کھڑے ہو، انہوں نے کیا کیا، ہاتھ پر ہاتھ مارا ایسے۔ اب 50 بندے ایسے ایسے کریں تو آواز کتنی پیدا ہوتی، آواز ہی آواز۔ اب جب اتنی آواز پیچھے والوں نے پیدا کی تو سامنے دوسری صف والے سمجھ گئے کہ حضور آئے، انہوں نے بھی صف توڑ دی، پھر تیسری صف، پھر چوتھی، حضور جس صف سے گزرتے گئے حالت نماز میں صحابہ صفیں توڑتے گئے۔ اب حضور پہلی صف میں جا کر کھڑے ہوئے اور ساتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں یہ بڑا عجیب مسئلہ ہوا کہ ساری صفیں تالیاں بجا رہی ہیں، ایک صف نہیں، دو نہیں، جتنی بھی صحابہ تھے سب ہی تالیاں بجا رہے۔ فلما اکثر الناس التصفیق، کہتے ہیں جب اتنی کثرت ہوئی تو میں حیران ہو گیا، پھر مجھے سمجھ آئی کہ یہ تالیاں حضور کے لیے بج رہی ہیں۔ تو التفتا حدیث کے الفاظ ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے مصلی کو چھوڑ کر حضور کو دیکھنا شروع کر دیا، پیچھے۔ اب یہ امام ہے، صحابہ ادب مصطفیٰ میں صفیں توڑ رہے ہیں اور امام نے مصلی بھی چھوڑ دیا ہے اور دیکھ پیچھے رہے، سامنے کعبہ ہے۔ اب مسئلہ آپ کو پتا ہے، کعبہ سے منہ پھر جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی، بھلے پیچھے والے جتنے بھی کعبہ کی جانب منہ کر کے پڑھتے رہے، جب امام نے منہ پھیر لیا، جب امام کی نماز نہیں تو پھر مقتدیوں کی، امام سجدہ صاحب امام پر واجب ہوتا ہے، پیچھے مقتدی بھی کر رہے ہیں، بھئی غلطی امام سے ہوئی مقتدیوں سے نہیں ہوئی، ان کا کیا قصور؟ بھئی یہ قصور نہیں ہے، دراصل مسئلہ یہ وہ امام کی اتباع کر رہے ہیں، تو اس لیے امام پر واجب تو ان پر بھی واجب۔ اب حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کعبہ چھوڑ دیا اور دیکھ حضور کو رہے ہیں، لیکن نماز پھر بھی ہے، نماز ختم نہیں ہوئی۔ کیوں؟ یہ مسئلہ صحابہ کو نہیں پتا تھا۔ بھئی آج آپ کو یہ پتا ہے کہ دوران نماز حضور کا دھیان ہے تو نماز نہیں ہوتی، تو وہاں تو دھیان نہیں، خود مصطفیٰ آئے تھے، خود حضور آ گئے تھے، اور صحابہ کو یہ مسئلہ نہیں پتا تھا کہ نماز خدا کی ہے، خدا کی نماز ہے، اور اس میں آپ ادب مصطفیٰ کر رہے ہیں۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر جو صحابہ میں سب سے زیادہ جاننے والے، وہ مصلی سے کعبۃ اللہ سے منہ ہٹا کر حضور کو دیکھ رہے ہیں، اور حضور بھی نہیں کہہ رہے صدیق کعبہ تو آگے ہے، نہیں، صحابہ سمجھتے تھے منہ ادھر ہو یا ادھر ہو، بات ایک ہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ چہرہ کعبے کی جانب ہو یا کعبے کی جانب ہو، بات تو ایک ہی ہے، اس لیے صحابہ نے صفیں توڑ دی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلی چھوڑ دیا، حضور نے اشارہ کیا صدیق کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، فوراً ہاتھ اٹھائے اور واپس پلٹا، نماز ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صدیق میں نے کہا تھا رک جانا، کیوں نہیں رکے؟ عرض کی حضور میں رکا اس لیے نہیں کہ آپ کے آگے کھڑے ہو کر نماز کیسے پڑھاتا۔ ماں کانا ابن ابی قحافہ، حضور ابن ابی قحافہ کے بیٹے کی کیا وجہ کہ آپ کے آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھائے، اس لیے میں نے مصلی چھوڑ دیا۔ تو کہا پھر یہ ہاتھ کیوں اٹھائے تھے؟ کہا حضور ہاتھ اس لیے اٹھائے تھے کہ آپ نے مجھے اس حالت میں قبول کر لیا، یہ جو آپ نے اشارہ کیا نا ٹھہرے رہو،
یعنی مجھے امامت قبول کر لی تو میں نے تو ہاتھ اللہ کے شکرانے کے لیے اٹھائے تھے. اب آپ دیکھیے میں تو صرف نقطہ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ تعظیم مصطفیٰ صحابہ کر کے دکھا رہے ہیں. اور پھر ایک اور پہلو اس کا دیکھیے, قرآن مجید میں آپ الحمد سے لے کر والناس تک قرآن پڑھیے. پورے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اپنی نماز پڑھنے کا حکم دیا, اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو. لیکن پورے قرآن مجید میں اس نے اپنی عبادت کا طریقہ نہیں بتایا. نماز پڑھو کس طرح پڑھو, فجر میں کتنی رکعتیں ہیں ان میں پڑھنا کیا ہے, ظہر میں کتنی رکعتیں ہیں ان میں پڑھنا کیا ہے, عصر میں کتنی رکعتیں ہیں ان میں پڑھنا کیا ہے, نہیں بتایا. فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, میرے گھر کا طواف کرو, حج کرو. مالک حج کیسے کرے, وہاں کیا پڑھنا ہے, تفصیل نہیں بتایا. آتوا الزکاۃ, زکات دو, مالک زکات کس پر واجب ہے, کتنی دینی ہے, کس کو دینی ہے, کا تفصیل نہیں بتایا. ہر عبادت کا حکم دیا اپنی عبادتوں کا, لیکن ان کی تفصیل نہیں بتائی. مالک تفصیل کیوں نہیں بتائی, کہا اس لیے کہ تفصیل بتانے کے لیے میرے مصطفیٰ ہے. میں نے کہا کہ الصلاۃ, نماز پڑھو, اب کیا کیا پڑھنا ہے کہ مصطفیٰ سے جا کے پوچھ کر آپ. اس لیے کہ پورے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حکم نماز تو دیا, حکم نماز دیا ہے, لیکن نماز کس طرح پڑھنی ہے اس کا ایک اور پہلو دیکھیے. اللہ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ اتاری, سورہ بقرہ 40 رکوع ہے, 2.5 پارے. بقرہ کہتے گائے کو, وہ اللہ جو گائے کے عنوان سے 40 رکوع اتار سکتا ہے, وہ ایک سورت ایسی اتار دیتا جس میں نماز کا حکم ہوتا اور نماز کا طریقہ ہوتا. وہ اللہ جس نے مکڑی پر پوری سورت اتار دی, جس نے ہاتھی پر پوری سورت اتار دی, وہ اللہ چاہتا تو ایک سورت ایسی اتار دیتا کہ جس میں نماز کی رکعتیں ہوتی تو آسانی ہو جاتی, ہمیں کہیں اور جانا ہی نہیں پڑتا, سیدھا قرآن پڑھتے اور قرآن پڑھنے کے بعد رکعت پتہ چلتی اور جا کر سجدے کر کر آ جاتے. لیکن اس نے فرمایا نہیں, حکم میں دوں گا, تفصیل نہیں بتاؤں گا. حکم میں دوں گا, تفصیل. ابھی بھی میں اپنے نقطے تک جانا چاہتا ہوں, توجہ سے سنیے. وہ اللہ جس نے نماز کا طریقہ نہیں بتایا, اس کے گھر کس طرح جانا ہے طریقہ نہیں بتایا, اس کی عبادت کیسے کرنی ہے طریقہ نہیں بتایا. وہ رب جس نے اپنی عبادت کا طریقہ نہیں بتایا, جب مصطفیٰ کے پاس جانا تھا, حضور کے پاس جانا تھا, تو پورا طریقہ اتارا. میرے رسول کے پاس جانا ہے تو کس طرح جانا, وہاں بیٹھنا ہے تو کس طرح بیٹھنا ہے, وہاں جو ہے بات کرنی ہے تو کس طرح کرنی ہے. اپنے در آنے کا طریقہ نہیں, لیکن جب بات مصطفیٰ کے در کی آئی, جانے لگے, کہا اپنے در کا طریقہ تو نہیں بتایا کہ کس طرح آنا ہے, لیکن جب مصطفیٰ کے در پر جاؤ تو ذرا طریقہ مجھ سے سن کر جاؤ کہ کس طرح جانا ہے, سیکھ کر جاؤ. اب یہ جو ہے سورہ احزاب ہے, اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم, اے ایمان والو میرے حبیب کے در میں داخل نہ ہونا جب تک کوئی اجازت نہ دے. اپنے گھر آنے کا طریقہ نہیں بتا رہا, پر مصطفیٰ کے گھر کیسے جانا ہے یہ طریقہ بتا رہا ہے. اپنی عبادتوں کا طریقہ نہیں بتا رہا, پر مصطفیٰ کا ادب, تعظیم, تقریم کس طرح کرنی ہے سارا طریقہ قرآن میں اتار کر بتا رہا ہے. مالک یہ تو بتا, اگر تو نے اپنی عبادت کا طریقہ نہیں بتایا تو مصطفیٰ کی تعظیم کا طریقہ بتانے کی کیا ضرورت تھی. صحابہ کو کہتا وہ بتا دیتے, صحابہ کو کہتا وہ بتا دیتے. تو رب ہو کر مصطفیٰ کے گھر جانے کے طریقے بتا, مصطفیٰ کی بارگاہ میں جانے کے طریقے بتائے, وہاں بیٹھنا کیسے یہ بتائے, وہاں اٹھنا کیسے یہ بتائے, وہاں بات کیسے کرنی ہے یہ بتائے, وہاں پکارنا کیسے ہے یہ بتائے, وہاں نام کیسے لینا ہے یہ بتائے. یہ سب تو بتا رہا ہے.
اپنے در پہ آنے کا طریقہ کیوں نہیں بتایا؟ کہا ہم نے بانٹ لیا ہے، اگر میرے در پر آنا ہو طریقہ مصطفیٰ سے پوچھو، اور مصطفیٰ کے در جانا ہو طریقہ مجھ سے پوچھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ اب آپ کہیں گے کہ مالک یہ بانٹا کیوں؟ کہ تیرے در پر آنا ہو تو طریقہ حضور سے پوچھے، اور رسول کے در پر جانا ہو طریقہ تجھ سے پوچھے، ایسا کیوں؟ جواب بڑا سادہ ہے، گھر والے جس کا ادب بتانا ہو، جس کی عظمت بتانی ہو، جس کا احترام بتانا ہو، بتا وہی سکتا ہے جو جانتا ہو، جو جانتا ہو۔ اور اس لیے یاد رکھ لیجئے اللہ کی سب سے زیادہ معرفت ہے حضور کو، اس لیے رب کے در کس طرح جانا ہے حضور بتائیں گے۔ لیکن آپ میں اتنی دور سے آؤں اور آپ مجھ سے پوچھیں حضرت فلاں بندے کا ادب بتائیں، فلاں بندے کا احترام، میں بولوں بھی میں تو جانتا ہی نہیں، میں کیسے بتاؤں اس کی شخصیت کیا ہے، کتنا اس کا ادب کرنا ہے کتنا نہیں کرنا؟ اس کا ادب تو وہی بتا سکتا ہے جو اس کو جانتا ہو۔ تو رب نے کہا مجھے جانتا ہے صرف میرا مصطفیٰ، اس لیے میرے در کیسے آنا ہے انہوں نے بتانا ہے، اور مصطفیٰ کی کامل معرفت ہے مجھے، اپنے حبیب کی عظمت کا پتہ ہے مجھے، ان کے احترام اور شان کا پتہ ہے مجھے، ان کے کمالات اور ان کی عظمتوں کی خبر ہے مجھے، اس لیے جب وہاں جانا ہو تو طریقہ مجھ سے پوچھ کر۔ تو آپ نے دیکھا اللہ رب العزت نے ہمیں یہ تعظیم کرنے کا حکم دیا اور خود طریقے بھی بتائے ہیں، تو آپ بڑے واضح سمجھ گئے ہوں گے کہ جب بات آئے وسیلے کی، وسیلہ کافر بھی کرتے تھے، وسیلہ ہم بھی کرتے ہیں، فرق کیا؟ فرق یہ ہے وہ جس کو وسیلہ بناتے تھے وہ کہتے تھے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، ہم جن کو وسیلہ بناتے ہیں ہم ان کی عبادت نہیں ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں۔ اور اس حوالے سے آخری مغالطہ جو بتانا ہے وہ یہ کہ بعض لوگ یہ کہتے آپ کو نظر آتے ہیں بھائی جو صفات اللہ کی ہے وہ اگر مخلوق میں مان لی تو شرک ہو جائے، چونکہ داتا ہے اللہ اس لیے کسی اور کو داتا کہا تو شرک، غوث ہے اللہ کسی اور کو غوث کہا تو شرک، غریب نواز ہے اللہ۔ بولیے میں آپ کو ایک لطیفہ آتا ہے، مجھے یاد ہے مجھے ایک صاحب نے یہ بات کہی تو میں نے انہیں ایسے پکڑ کر کہا، میں نے کہا صحیح غریب نواز تو رب ہے، امیر نواز کون ہے؟ غریبوں کو تو رب نوازتا ہے تو امیروں کو کون نوازتا ہے؟ وہاں ابلیس آتا ہے۔ تو وہ مسکرا بڑا، میں نے کہا عجیب بات آپ کر رہے ہو اللہ کے بندے، غریب نواز بھی رب ہے امیر نواز بھی رب، تو کہا غریب نواز ہے رب کسی اور کو کہا تو شرک۔ یعنی کہنا یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں اور مغالطہ دیتے ہیں کہ جو اللہ کی صفات ہے وہ اگر مخلوق میں مان لی تو شرک ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں ایسا نہیں، ہم کہتے ہیں ایسا نہیں، یہ آپ علمی مغالطہ ہے، اس لیے کہ اللہ کی صفات مخلوق میں ماننا شرک نہیں، اللہ جیسا ہے ویسی صفات مخلوق میں ماننا شرک نہیں۔ بات سمجھ گئے؟ اللہ کی صفات مخلوق میں ماننا، اللہ حی ہے یا نہیں، زندہ ہے یا نہیں، آپ بھی زندہ ہوئے پھرتے پھر آپ کو تو مر جانا چاہیے، اللہ بھی زندہ آپ بھی زندہ۔ اچھا اللہ سنتا ہے کہ نہیں؟ ادعونی استجب لکم، پکارو میں تمہیں جواب دوں گا، قبول کروں گا۔ تو آپ بھی سنتے ہیں پھر آپ کو کام نکال دینے چاہیے، بھئی ہم بھی سنتے ہیں اللہ بھی سنتا، اللہ بھی دیکھتا ہے آپ کو، میں بھی دیکھ رہے، تو پھر آنکھیں بھی نکال دو، مردے بھی ہو جائیں آنکھیں اور کان سب نکال دے۔ تو اصول سمجھنے کی کوشش کیجیے، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وہ سمیع ہے وہ بصیر ہے،
انہو هو السمیع البصیر، وہ سننے والا بھی ہے، وہ جاننے والا بھی ہے۔ اور پھر یہی لفظ انسان کے لیے فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے حضرت انسان کو نطفے سے پیدا کیا اور ہم نے اسے سمیع و بصیر بنایا، خود بھی سمیع اور بصیر، مخلوق بھی سمیع اور بصیر، خود بھی خالق۔ اور حضرت موسیٰ عیسیٰ کے لیے کہہ رہے ہیں انی اخلق لکم، حضرت عیسیٰ بھی خالق، اپنے آپ کو بھی خالق، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خالق خود کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو بھی وہاب کہہ رہا ہے، حضرت جبریل کو بھی وہاب کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو رؤوف کہہ رہا ہے، حضور کو رؤوف کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو کریم کہہ رہا ہے، حضور کو کریم کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو حفیظ کہہ رہا ہے، حضرت یوسف کو حفیظ کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو علیم کہہ رہا ہے، حضرت یوسف کو علیم کہہ رہا ہے۔ تو صفات اس کی ہے، صفات اس کی ہے، مخلوق پر بولی جا رہی ہے، کوئی شرک نہیں ہو رہا، لیکن ہم کہتے ہیں مولا علی، کہتے شرک، مولا تو خدا، مولا تو خدا ہے، اس لیے کسی اور کو مولا کہا تو بھئی مولا خدا ہے، جی مولا خدا ہے۔ اگر مولا خدا ہے تو آپ تو ہر روز اعلان کرتے مسجدوں میں حضرت علامہ مولانا، یہاں آپ کا ایک چھوٹا سا مولوی جس نے 2 اور 4 کتابیں پڑھی ہو، وہ بھی بھول گیا، وہ بھی یاد ہو یا بھول گیا ہو، جو بھی کر لے، وہ ہو مولانا، وہ ہو، اور جس کو حضور کہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، جو علم میں شہر مصطفیٰ کا دروازہ ہو، حضور کے علم کا۔ اب آپ کہیں گے میں صرف ایک مثال دوں، وقت کیونکہ ہو گیا میرا پورا، لیکن صرف مثال دے کر چلتے ہیں۔ حدیث یہ بتاتی ہے، یہ حدیث امام ترمذی رات، انتہائی خوبصورت حدیث ہے، پوری نہیں پڑھ رہا کیونکہ وقت بہت بیت جائے گا۔ حضرت امام ترمذی کہتے ہیں حضور علیہ السلام فجر کا وقت ہے، نماز پڑھانے آئے ہیں لیکن انتہائی دیر سے، حتیٰ کہ سورج طلوع ہونے لگا تھا، تو حضور آئے، جلدی جلدی نماز پڑھائی اور تمام صحابہ کو کہا بیٹھ جاؤ، میں نے کچھ بتانا ہے۔ صحابہ سارے بیٹھ گئے، حضور نے بتانا شروع کیا، فرمایا میں رات کو اٹھا تہجد میں، جتنی دیر میرے رب نے چاہا میں نے تہجد پڑھی، پھر مجھ پر نیند کو طاری کیا گیا، نیند کو جیسے ہی میز پر نیند کو طاری کیا گیا، رأیت ربی فی احسن صورۃ، میں نے اپنے رب کو حسین صورت میں دیکھا، اپنے رب کو حسین ترین صورت میں دیکھا، تو میرے رب نے مجھے پکارا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے فوراً کہا لبیک و سعدیک، مالک حاضر ہوں۔ فرمایا پیارے یہ بتاؤ فیما یختصم مالا الاعلی، یہ آسمان کے فرشتے آپس میں بحث کر رہے ہیں، کس بات پر بحث کر رہے ہیں، کس بات پر؟ تو حضور فرماتے ہیں قلت، میں نے کہا لا ادری، مجھے نہیں مجھے میں نہیں جانتا۔ اللہ کی بارگاہ تھی، اللہ نے سوال کیا، حضور نے کہا مالک میں نہیں جانتا۔ اور ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے، حضور تب تک نہیں جانتے جب تک رب عطا نہ کرے۔ تو حضور نے کوئی عقیدہ، قلت لا ادری، میں نہیں جانتا۔ اچھا پیارے آپ کچھ نہیں جانتے، نہیں جانتا۔ اب حدیث کے الفاظ سنیے، حضور فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے کہا میں نہیں جانتا، اللہ نے اپنا دست قدرت، اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، دونوں کندھوں کے درمیان، حتیٰ کہ حضور فرماتے ہیں حتیٰ وجدت برد اناملہ بین ثدییہ، یہاں تک کہ میں نے رب کے مبارک ہاتھ جو اس کی شان کے لائق ہے، اس کی انگلیوں کے پوروں کی ٹھنڈک کو اپنے دل میں محسوس کیا۔ رب نے اپنا مبارک دست میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا اور میں نے اس کے فیض کو محسوس کیا۔ پھر ہوا کیا؟ فَتَجَلَّىٰ كُلَّ شَيْءٍ وَعَرَفْتَهُ، کہ کائنات کی ہر شے مجھ پر روشن ہو گئی، میں نے سب کچھ جان لیا۔
کل شے، کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو میں نے نہ جا. یہ ہے خواب میں جب حضور نے رب کو دیکھا تو فیض یہ ملا. تو ذرا پھر سوچئے نا، معراج کی شب جب ان آنکھوں سے سامنے بیٹھ کر جلوائے خدا کیا ہوگا تو پھر کتنا کچھ رب نے عطا کیا ہوگا. تو وہ شہر علم مصطفیٰ، اس کا دروازہ ہے علی. ایک چھوٹا سا مولوی وہ تھوڑی سی کتابیں پڑھ لے تو وہ ہو جائے مولانا، اور ہم حضرت علی کو مولا کہیں تو شرک ہو گیا. مولا کہیں تو شرک ہو گیا. اب میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں، آخری نقطہ ہے اور اس پر اختتام کر رہا ہوں. آیا یہ جو اللہ رب العزت اپنی صفات اپنے بندوں کو دیتا ہے، اس کا کوئی قاعدہ اور اصول بھی ہے؟ قاعدہ اور اصول بھی ہے؟ یہ بغیر قاعدے کے بانٹتا ہے، اصول اور قاعدہ ہے، اور وہ ہے بخاری شریف کی حدیث. بڑی توجہ سے سنیے گا، آخری نقطہ ہے. حدیث کے الفاظ ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ یہ فرماتا ہے لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، او کما قال النبی. فرمایا جب انسان فرائض اللہ کے ادا کرنے لگتا ہے تو اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر فرائض کے بعد جب وہ نوافل پڑھنے لگتا ہے تو وہ قریب ہوتا رہتا ہے. یا تک حتی یتقرب الیہ، وہ قریب ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ اتنے رب کے قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ اس سے پیار کرنے لگ جاتا ہے. اس بندے سے اللہ ایک قربت ملی، دوسرا پیار ہے خود رب کا پیار ملا. ایک اس بندے کو قربت ملی اور ایک اسے ملا پیار. یہ قربت ایک عام انسان جو نفل پڑھتا ہے اس کو مل رہی ہے، یہ اس کو مل رہی ہے. اور اس کائنات میں سب سے زیادہ قریب اگر خدا کے کوئی ہے تو مصطفیٰ ہے. میں نے معراج کی شب یہ آپ کو نقطہ سمجھایا تھا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو اتنا قریب کیا اپنے کہ فاصلے کو بھی اپنے حبیب سے دور رکھا. فاصلے کو بھی فرمایا مقام قاب قوسین او ادنا ثم دنا، حبیب قریب ہوئے، فتدلی اور قریب ہوئے، قاب قوسین حتیٰ کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. اب چونکہ فاصلہ تھا، فاصلہ تو قربت کامل نہ تھی نا. کوئی کہتا کہ اچھا رب نے قریب بٹھایا تو ہے لیکن تھوڑا سا فاصلہ تو ہے، تھوڑا سا فاصلہ تو ہے. رب نے فرمایا پیارے نہیں، اگر فاصلے پر بٹھانا تھا تو پھر اتنی دور لایا کیوں؟ اتنی دور لایا کیوں؟ اگر فاصلے پر بٹھا کر ملنا تھا تو غار حرا میں مل لیتے، مسجد نبوی میں مل لیتے، آپ جہاں ہوتے وہیں مل لیتے. اگر فاصلے سے ملنا تھا، پیارے فاصلے سے نہیں ملنا تو قریب او ادنا حتیٰ کہ اور قریب اور قریب اور قریب. کتنے سمجھیے گا کتنے؟ پہلا لفظ ہے قاب قوسین، دو کمانوں کے فاصلے پر بٹھایا یا اس سے بھی قریب. دو کمانوں کے تو اس میں ہے فاصلہ. اب لفظ ہم بولتے ہیں دو، اردو میں بولتے ہیں. میں آپ سے ایک مثال لیتا ہوں. یہ پانی کا گلاس رکھا ہوا ہے، میں کہتا ہوں یہ گلاس پانی کا بھرا ہوا ہے، یا کیا بولوں گا، خالی ہے. یوں تو نہیں جملہ بنتا نا، یہ بھرا ہوا ہے یا پھر بھرا ہوا ہے، یا پھر بھرا ہوا ہے، ایسا جملہ. تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے دو کمانوں کے فاصلے پر یا اس سے بھی قریب. فاصلے کی ضد ہے قربت، فاصلے کی ضد ہے. اگر قاب قوسین میں فاصلہ ہے
تو اول نام قربت ہے. اور قربت کتنی ہے؟ اگر قربت میں بھی فاصلہ رہے تو پھر جملہ صحیح نہیں ہوگا. اتنا قریب کیا کہ کوئی فاصلہ رہا ہی نہیں. کوئی فاصلہ. اللہ والے بھی اللہ کے قریب ہوتے ہیں, بڑے قریب ہوتے ہیں, لیکن جس قربت میں مصطفیٰ ہے اتنا قریب کوئی نہیں, اتنا قریب. یہ حضور کی قربت. پھر آگے آئیے, اللہ پھر حتی احبا, اس قربت کی وجہ سے اللہ ان سے پیار کرتا ہے. اللہ ان سے بڑے رب کے محبوب ہوں گے, لیکن جیسا محبوب مصطفیٰ ہے, جیسا محبوب مصطفیٰ ہے ویسا کوئی نہیں. اس لیے کہ وہ اتنا پیارا کہ جو اس پیارے کے قدم پر قدم رکھے وہ بھی رب کو پیارا ہے, وہ بھی رب کو پیارا ہے. تو اتنا پیارا حضور, حضور محبوب بھی کامل, حضور قریب بھی کامل. اب رب کہتا ہے حتی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ, کہ وہ بندہ, میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے, ہوتا رہتا ہے, ہوتا رہتا ہے, حتیٰ کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں, میں اس سے پیار کرتا ہوں. مالک جب تو اس کو قریب بھی کر لے, پیار بھی کر لے, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کہ پھر ہوتا یہ ہے آنکھ اس کی دیکھنے کی صلاحیت میری آ جاتی ہے. حتی بصرہ الذی یبصر بی, آنکھ اس کی دیکھتا میں, کان اس کے کنت سمعہ الذی یسمع بی, کان اس کے سنتا میں, پاؤں اس کے چلتا میں. تو میں بڑا سادہ انداز میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت جب اپنے بندوں کو اپنی صفات عطا کرتا ہے تو وہ اس طرح اللہ کی صفات کا مظہر بن جاتے ہیں کہ نگاہ دیکھنے والی, آنکھیں تو ان کی ہوتی ہیں لیکن دیکھنے والی طاقت ان کی نہیں, رب کی ہوتی ہے. اور میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں, اگر طاقت رب کی آ جائے تو دنیا میں آئی, مرنے کے بعد ختم ہو گئی, یہ لکھا ہے اس میں, بتائیے بھائی. نہیں, اللہ جس کو ایک مرتبہ محبوب بنا لے پھر وہ زندگی میں بھی محبوب ہے, اور زندگی سے چلا جائے تب بھی محبوب ہے. تو جو محبوب ہو وہ اپنی نگاہوں سے نہیں, خدا کی نگاہوں سے دیکھتا ہے. وہ زمین پر ہو تب بھی خدا کی نگاہوں سے دیکھتا ہے, وہ قبر میں ہو تب بھی خدا کی نگاہوں سے دیکھتا ہے, وہ زمین پر ہو تب بھی خدا کی قوت سماعت سے سنتا ہے, اور وہ زمین کے اندر ہو تب بھی خدا کی قوت سماعت سے سنتا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے خدا کی قوت سماعت جس میں آ جائے, قریب اور دور اس کے لیے کیا فاصلہ. کہتے ہیں بھائی یہ عقیدہ ہی نہیں ہونا چاہیے, ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے. مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام, اتنی دور کیسے سن لیتے ہیں؟ ارے اللہ کے بندو, میں تو اولیاء کی بات کر رہا ہوں, اولیاء کی بات, کہ ان کی قوت سماعت رب کی ہو جاتی ہے. پر جب بات مصطفیٰ کی آئی خدا نے کہا قوت سماعت نہیں, قوت سماعت نہیں, یہاں جو مصطفیٰ کا ہاتھ وہی میرا ہاتھ. یہ فرق نہ کرو کہ اس کا ہاتھ قوت میری نہیں, اس کا ہاتھ ہی میرا ہاتھ, اس کا پکڑنا میرا پکڑنا, اس کا چلنا میرا چلنا, اس کا دیکھنا میرا دیکھنا, اس کا سننا میرا سننا. تو پھر آپ کا یہ کہنا, آپ کا کہ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے, کیسے سن لیتے ہیں؟ ارے اللہ کے بندو یہ ہم سے سوال نہ کرو, تمہارے انٹینے خراب ہو گئے, تمہارے چینل گنبد خطرہ والے نہیں لگتے تو ہمارا قصور کیا ہے؟ اگر تمہارے ٹی وی پر گنبد خطرہ کا چینل نہیں آتا تو کسی مکینک کو بلا لو, وہ سیٹ کر دے گا.
یا خود کسی مکینک کے پاس چلے جاؤ. ہم نے دیکھے نا اللہ نے مکینک کہاں یہاں چلے جائے سخی عبد الوہاب صاحب مکینک, آگے چلے جائے حضرت عبداللہ سے, اس سے آگے جائے شہباز قلندر مکینک, اس سے آگے جائے شاہ عبد الحکیم بیٹا. کہاں جہاں جائے اللہ نے مکینک بٹھا رکھے ہیں. بھائی جب چینل خراب ہو جائے ان کے پاس آنا, یہ پھر سے گنبد خضرا والا چینل لگا دیں گے, یہ پھر سے تمہیں وہاں تک پہنچا دیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ یہاں تک آ جاؤ. اللہ ہم تمام طرف آخر دعوانا